تو اللہ رب العزت کے ذمہ یہ اللہ کا ایک غیبی نظام ہے جو چلتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کسی مسلمان کے سامنے جھکنا سیکھنا یہ تو اتنی بلند عبادت ہے۔ اللہ پاک اپنے نبی کو، کس نبی کو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے؟ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اللہ نے بہت سارے مضامین قسم کھا کر بیان فرمائے، اور جہاں اللہ نے اپنے نبی کے اخلاق کو بیان کیا 2 قسمیں کھائیں، 2 قسمیں، اور ایسی بہترین قسمیں کھائی ہیں کہ پورے قرآن میں ایسی قسم نہیں ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، میں قسم کھاتا ہوں قلم کی۔ اللہ اکبر، قلم، اللہ پاک نے قلم کو اپنے ہاتھ سے بنایا، جیسے انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، ساری مخلوقات کو امر کن سے پیدا فرمایا۔ انسان کی عزت تھی، انسان کا شرف تھا، انسان کی بزرگی تھی، انسان کو مسجود ملائک بنانا تھا، فرشتوں سے سجدہ کروانا تھا۔ انسان کی عظمت کو بتانے کے لیے انسان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اس کا پتلا اپنے دست مبارک سے بنایا۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے قلم کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ قلم کو بنا کر پھر اللہ پاک نے کائنات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے قلم سے لکھا، جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ لکھا، جو کچھ قیامت تک ہوگا، جو قیامت کے بعد ہوگا، جو جنت میں ہوگا، جو جہنم میں ہوگا، جس کی کامیابی کا فیصلہ ہوگا، جس کی ناکامی کا فیصلہ ہوگا، سب کچھ اللہ نے اس قلم سے لکھا۔ اللہ نے اس قلم کی قسم کھائی، والنون والقلم، اس قلم کی قسم، وما یسطرون، اور پھر ان لوگوں کے قلموں کی قسم جو لوگ لکھیں گے، قاضی فیصلے لکھیں گے، مفتی فتوے لکھیں گے، لوگ کتابیں لکھیں گے، جو کچھ اس دنیا کے اندر لکھا جائے گا سب کچھ لکھا ہوا اللہ کے قلم سے لکھا ہوا بھی اگر سارا اکٹھا کر لیا جائے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے زیادہ ہیں۔ یہ قسم کھا کر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان فرمایا، اور رسول پاک علیہ السلام اتنے بلند ترین اخلاق کے باوجود اللہ ہمیں سمجھانے کے لیے کیا حکم ہے؟ سبحان اللہ، قرآن پڑھیں، اللہ فرماتے ہیں وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والے آپ کے سامنے آیا کریں، آپ اپنے کندھوں کو جھکا دیا کریں، آپ اپنے کندھوں کو جھکا دیا کریں۔ یہ اس اللہ کے نبی کو حکم ہے جس سے بہتر اخلاق کا تصور نہیں، جس کے اخلاق کے لیے بہترین قسمیں اللہ کھاتے ہیں، اس نبی کو یہ حکم ہے وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے اللہ کے نبی، آپ کی اتباع کرنے والے، آپ پر ایمان لانے والے، میرے نزدیک ان کا مقام اور مرتبہ اتنا اونچا ہے، اگر کوئی ان میں سے آ جایا کرے آپ اپنے کندھوں کو جھکا دیا کریں۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان والے جب آپ کی خدمت میں آیا کریں فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ ان کو سلام کیا کیجئے۔ یہ اللہ اپنے اس نبی کو فرماتے ہیں جس نبی کے اخلاق کو خود قسمیں کھا کر بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں رسول پاک علیہ السلام کی عادت مبارکہ، جب بھی کسی نے بھی آپ کو بلایا آپ نے لبیک کہہ کر جواب دیا، لبیک کہہ کر جواب دیا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں ایک دیہات کے رہنے والے آئے، آ کر کہا یا محمد، آپ نے فرمایا لبیک۔ اس نے پھر کہا اے محمد، آپ نے فرمایا لبیک۔ اس نے پھر کہا ہمارے جیسا کوئی ہوتا بھی تجھے سنتا نہیں، کیا تو رہا ہوں، سن تو رہا ہوں تیری بات، ایسا نہیں فرمایا۔ 3 دفعہ اس نے بلایا، آپ نے تینوں دفعہ لبیک کہہ کر اس کی بات کا جواب دیا۔ رسول پاک علیہ السلام سفر میں تشریف لے جاتے ہیں تو سب صحابہ کے ساتھ، ایک صحابی فرماتے ہیں سفر میں ہم نے کام تقسیم کر لیے کہ چلیں تھوڑا سا پڑاؤ ہے، تھوڑا سا ٹھہرنا ہے، کوئی لکڑیاں لے آئے، کوئی پانی لے آئے، کوئی پانی بھی دور سے کسی کنویں سے نکال کر لانا تھا، کوئی یہ ساری چیزیں اکٹھی کر لے تاکہ ہم کھانا بنا لیں۔ رسول پاک علیہ السلام نے بھی اپنے ذمے بہت سارے کام لے لیے، اور جب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ خادم موجود ہیں،
آپ کیوں یہ کام کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی نیکیوں کی ضرورت ہے اور تم میں سے کوئی آدمی مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے موقع پر صحابہ فرماتے ہیں جب ہم اپنے کندھوں کے اوپر پتھر اٹھا کر لا رہے تھے اور خندق کو کھودا جا رہا تھا، رسول پاک علیہ السلام بھی ہر کام کے اندر برابر کے شریک تھے۔ مسجد نبوی بنائی جا رہی تھی، کوئی صحابی کھجور کا تنا لے کر آتا، کوئی کھجور کے پتے اٹھا کر لاتا، رسول پاک علیہ السلام نے اپنی پشت مبارک پر پتھر اٹھائے ہوئے تھے۔ اتنی بہترین اخلاق والے نبی، اللہ ان کو فرماتے ہیں وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے اللہ کے نبی ایمان والوں کے سامنے جھک جائیے۔ یہ ہمیں سکھانے کے لیے